آج اس بات کی طرح بھی ذرا توجہ کریں، یہ کسی کے اوپر بلیم نہیں ہے میرا، لیکن اس بات کو ذرا کان کھول کر سنیں اور اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ یہ مذہب جو ہے ہمارا، یہ باز نہیں ہے، ہمارا یہ مذہب لاوارث نہیں ہے، یہ اسلام لاوارث مذہب نہیں ہے، یہ باز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال ڈرامے کرتے ہیں، وہ لوگ جو سارا سال گویے بنے ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں آ کر وہ بھی ہمیں دین سکھلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہم ٹی وی چینل کو آن کر کے ہم بڑے لطف کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے گویوں سے قرآن کریم سن رہے ہیں، ہم گویوں سے ہم دین اسلام کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے شکوہ نہیں، آئیں ضرور اس بات کے اوپر، لیکن وہ سچی توبہ کریں، وہ سچی توبہ کریں، بعد میں آ کر یہ کام کرے۔ سارا سال 11 مہینے ان کے وہ ڈراموں میں، فلموں میں گزر جاتے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک برتن میں سارا سال شراب پی جائے اور ایک مہینے میں آ کر اسی برتن میں دودھ اور شہد کو پیش کرنا شروع کیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے وہ توبہ کریں، وہ لوگ جو ایسی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا وقت کا، لیکن جب اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، جب میں نے توبہ کی ہے، تو توبہ کرنے کے بعد میرا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جس خطیب کے پیچھے جا کر نماز جمعہ کی کبھی کبھی ادائیگی کیا کرتا تھا نا، جب میں نے سچے دل سے توبہ کر لی، جب مجھے اللہ رب العزت نے مقام نصیب فرما دیا، فرمایا کہ وہ خطیب بھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے تھے، انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کی جائے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد میں نے اموال کو واپس کرنا شروع کیا، لوگوں کے لوٹے ہوئے مال واپس کیے، اور جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے لیکن ابھی کچھ لوگ باقی تھے، فرمایا میں ان کے گھروں میں جا کر ان کے جانوروں کا چارہ کیا کرتا، ان کو چارہ کھلایا کرتا، ان کی خدمت کیا کرتا اور ان سے معافی طلب کیا کرتا۔ معافی مانگنے کے بعد، اللہ سے توبہ کرنے کے بعد، یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ مذہب باز نہیں ہے۔ ہم کسی گویوں سے، ہم کسی ڈرامہ نگار سے، ہم کسی فلموں والوں سے ہم یہ دین سیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہم دین سیکھیں گے یا تو علماء سے سنیں گے، یا تو مفتیان کرام سے سنیں گے، یا دین ہمیں سکھائیں گے وہ جو اللہ والے ہیں۔